بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کے ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اچھے انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ یا اللہ، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہی گناہوں کو مٹانے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر بتایا اور فرمایا، اے لوگوں، جو شخص اس لفظ کو دن میں صرف 100 بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس لفظ کی برکت سے چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور وہ جملہ کون سا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ وہ جملہ یہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ کتنا آسان لفظ ہے، اور اس لفظ کو جو 100 بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے کندھوں سے گناہوں کے بوجھ کو مٹا دیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ اس لفظ کے پڑھنے سے صغیرہ تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا آسان لفظ ہے۔ دن میں کسی بھی وقت یا پھر چلتے پھرتے آپ 100 بار اس لفظ کو پڑھ لیں، اس کے بدلے آپ کے نامہ اعمال سے چاہے جتنے بھی گناہ ہوں، اللہ پاک اس لفظ کی برکت سے آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ تو وہ لفظ تھا جس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کیا کیا جائے؟ ہر انسان کو معلوم ہے کہ کون سے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ ان گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے سے اتارنے کے لیے بڑا آسان سا عمل ہے۔ بس ایک بار انسان اپنی زبان سے کہہ دے، اے اللہ، مجھ سے فلاں فلاں گناہ ہوئے، اے رب میں شرمندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ بس اتنا بولنے پر اللہ پاک اپنے بندے کے سالوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بڑے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے بس انسان ایک بار کہہ دے، اے اللہ، مجھے معاف فرما دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اس بول پر اللہ تعالیٰ اس کے سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ 2 طریقے، پہلا ہے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں سبحان اللہ وبحمدہ 100 بار۔ اس سے آپ کے صغیرہ گناہ چاہے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں، چاہے سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اور بڑے گناہ یعنی گناہ کبیرہ، ان کو معاف کروانے کے لیے آپ صرف ایک بار زبان سے کہہ دیں، یا اللہ، تو مجھے معاف فرما دے، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس پر سالوں کے گناہ اللہ پاک آپ کے معاف فرما دیں گے۔ تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ کتنا آسان عمل ہے۔ پتہ نہیں کون سی سانس ہماری زندگی کی آخری سانس ہو۔ اپنے کندھوں سے اپنے گناہوں کا بوجھ ضرور اتارتے رہیں۔ آج ہم گناہ تو بے شمار کرتے ہیں، مگر اس پر کبھی ندامت نہیں کرتے، کبھی اس پر افسوس نہیں کرتے، کبھی اس سے توبہ نہیں کرتے۔ آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کا ایک واقعہ سناتا چلوں۔ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے، مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے، اور میرے پیٹ میں بچہ ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے آخرت کی سزا کے بجائے دنیا کی سزا مجھے دے دی جائے، تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں، تاکہ آخرت کی سزا سے بچ سکوں، کیونکہ آخرت کی سزا تو بہت سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا، مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کا ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنم میں جو جہنمی ہوگا اس کے پاؤں میں جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کے پورے بدن میں آگ کہیں پر نہیں ہوگی، بس اس کے پاؤں میں اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ لیکن اس کی حدت، اس کی گرمی اور اس کی شدت اتنی ہوگی، اس کی شدت سے اس کا دماغ پگھل کر اس کی ناک اور اس کے کانوں سے بہنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے۔ اور جو عذاب سخت ہیں اس کے لیے اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ اس بڑے عذاب کا ذکر کیا ہے جو جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ فرمایا اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی، بندہ نہ تو جیے گا اور نہ ہی مرے گا۔ جیے گا اس لیے نہیں کیونکہ آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی، اس حال میں جینا تو نہیں ہوتا نا۔ اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، پھر وہاں کوئی موت نہیں ہوگی،
تو وہ کتنا سخت عذاب ہوگا کہ ہلکے ترین عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کا جوتا اور اس کی شدت اور اس کی گرمی کی وجہ سے دماغ ناک اور کان کے ذریعے سے بہے گا، دماغ وہاں سے پگھل کر ناک اور کان کے ذریعے سے بہے گا۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ میرے اوپر دنیا کا عذاب نازل کر دیا جائے اور میرے پیٹ میں جو بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ ہے پہلے اس کو جنم لو، جب وہ پیدا ہو جائے اس کے بعد پھر آنا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو پھر اسے گود میں اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بچہ ہے جب میں نے گناہ کیا تھا اور بدکاری کی تھی، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا تھا، آج یہ اس کی نشانی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ، اور جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے گا تو پھر آنا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور اس نے اس بچے کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا اور عرض کیا یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب یہ روٹی کھانے لگ پڑا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسے لے جاؤ اور اسے لے جا کر سنسار کر دو۔ اس نے اسے سنسار کیا اور اس نے خود یہ اپنے لیے سزا منتخب کی تھی۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ وہ لوگ تھے جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا وہ جلد سے جلد توبہ کرتے تھے اور اس کی بڑی سے بڑی سزا بھی بھگتنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہماری زندگی میں گناہ کتنے زیادہ ہیں اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو پھر ہم خود سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور دیکھیں کہ اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جو کیا ہے اس پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے پر صدمے مسمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ میں اپنی زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے پھر دوبارہ سرزد وہی گناہ دوبارہ پھر ہو جائے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے دل کی اس کی کیفیت ایک دم سچی اور پکی ہونی چاہیے۔ جب وہ توبہ کر رہا ہو اس وقت اس کا پختہ عزم ہو، اس کے دل کے کسی گوشے میں نہ ہو کہ میں توبہ کر لیتا ہوں، پھر اگر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر لوں گا، یہ چیز دل میں ہرگز نہ ہو، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ پکا عزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر زبان سے توبہ کر رہا ہو اور دل میں یہ ہو کہ یہ صبح کو میں نے پھر یہی گناہ کرنا ہے، پھر ایسی بات تو اللہ پاک سے مذاق کرنے والی بات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے مذاق کرتا ہے وہ خود سوچ لے وہ پھر کہاں کھڑا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، خوب سوچ لے، اچھی طریقے سے سوچ لے۔ کسی نے کہا تھا توبہ کی، پھر توبہ کر کے اور پھر وہ توبہ توڑ دی۔ میرے اس بندے کی توبہ اور اس توبہ کی توبہ اس کے لیے توبہ کرتی رہی۔ یہ ایسی توبہ نہیں ہے کہ جو رسماً کسی مجلس میں چلے گئے، کسی اجتماع میں چلے گئے، لوگوں نے توبہ کی تو وہ بھی ساتھ توبہ کرتا رہا، لیکن اس کا عزم مصمم پختہ ارادہ نہیں تھا۔ گناہوں کو چھوڑنے کا اگر اس کا ارادہ نہیں تھا تو پھر یہ توبہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے مذاق ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور سچی توبہ یہ ہے کہ گناہوں سے ندامت پیدا ہو جائے اور سچے دل سے ارادہ کر لیا جائے، یہ عہد کر لیا جائے کہ یہ گناہ اب دوبارہ نہیں کرنا، پختہ عزم کیا جائے کہ توبہ سچی کی جائے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ کہا قبر میں جانے سے پہلے ہم اپنے کندھوں سے اپنے گناہوں کا بوجھ اتار دیں، اس لیے ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ آئیے میرے دوستو ہم سب آج نیت کر کے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور سچے دل سے کہتے ہیں یا اللہ جو گناہ ہم نے کیے یا اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما اور آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے تمام امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔